اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ بس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کو جاننا، حصہ 8۔ شریعت۔ ہمیں شریعت اور فضل کے مابین تعلق کو جاننے اور شریعت اور فضل کو اچھی طرح سے متوازن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شریعت کی جانب زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں تو ہم شریعت پسند ہوں گے، اور اگر ہمارا جھکاؤ فضل پر بہت زیادہ ہے تو ہم مہربان ہوں گے۔ شریعت کا قانون کے طور پر ایک کردار ہے اور شریعت سے ماورا فضل کا اپنا ایک مطلب ہے۔ اب آئیے فرق کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ بائبل میں شریعت کا کیا مطلب ہے۔ تمام احکام اور تمام قوانین کی پاسداری کریں اور زندگی گزارنے کے لیے ان پر عمل کریں۔ خدا نے اپنے لوگوں کو جنہوں نے مصر چھوڑا تھا حکم دیا کہ وہ اس کے فرمانوں، قوانین، آئین اور احکام کو جیسا کہ وہ ہیں مانیں۔ اس نے ان سے کہا کہ اسے ہمیشہ مانیں۔ زندگی گزارنے کا واحد طریقہ اسے ماننا تھا۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ تمام احکام اور قوانین کو مانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ خدا ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ ان احکام، آئین اور قوانین کو جو اس نے ہمیں دیے ہیں نہ توڑیں، اور نہ ہی خدا کے حکموں میں کوئی چیز بڑھائی یا گھٹائی جائے۔ وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے بچوں کو بھی شریعت کی تمام باتوں پر عمل کرنا سکھائیں۔ تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں میں تم کو بسانے کے لیے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعت پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے۔ اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ پھر موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا، اے اسرائیلیو، تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں، تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو۔ تم اس سارے طریق پر جس کا حکم خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے چلنا، تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو، اور تمہاری عمر اس ملک میں جس پر تم قبضہ کرو گے دراز ہو۔ تم جانفشانی سے خداوند اپنے خدا کے حکموں اور شہادت اور آئین کو جو اس نے تجھ کو فرمائے ہیں ماننا۔ اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں، تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔ خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شریعت اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا۔ اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں تم ماننا، تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ، اور اس پر قبضہ بھی کر لو۔ جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تم اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ یہ تبھی ہوگا جب تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس کے حکموں پر جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں چلے، اور جو کچھ خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اسی کو کرے، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے۔
سو تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے سب آئین اور احکام پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں عمل کرنا، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے۔ تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانے اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں۔ تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو تمہاری عمر دراز ہوگی۔ تاہم کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ ان تمام قوانین کو مانے اور خدا کے سامنے بغیر تبدیلی کے کھڑا ہو، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر اسی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ محض شریعت پر عمل کرنے سے راست باز ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ بائبل ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیتی ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم صرف شریعت کی پاسداری سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ تاہم وہ خدا جس نے حکم دیا تھا اور موسیٰ اور یشوع جنہوں نے حکم پہنچایا جانتے تھے کہ خدا کے حکم پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے اور مجھ کو چھوڑ دیں گے اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا اور وہ نگل لیے جائیں گے اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ چنانچہ وہ اس دن کہیں گے، کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا، تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے۔ اس لیے جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے، تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئی تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ، تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے؟ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصب داروں کو میرے پاس جمع کرو، ان کے کانوں میں ڈال دو اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لو گے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔
यशवा ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की प्रस्तिश नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक खुदा है, वो गयूर खुदा है, वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। पुराने अहदनामे में यसाया की किताब में खुदा फरमाता है कि वो इन तमाम चीज़ों को पहले से जानता था। हाँ, तूने ना सुना ना जाना, हाँ कदीम ही से तेरे कान खुले ना थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू बिल्कुल बेवफा है और रहम ही से खताकार कहलाता है। ये ठीक है, खुदावंद ने शरीयत को इस तवक्को के साथ नहीं दिया कि उसके लोग उसकी शरीयत को मानेंगे, और ना ही उसने उन्हें शरीयत की पाबंदी करने का हुक्म दिया था। ऐसा नहीं है कि खुदा ने लोगों को तवक्कुआत और अमकानात के साथ शरीयत को मानने का हुक्म दिया, लेकिन जैसा कि खुदा के लोग कायम न रह सके और हकीकत में उस पर कायम रहने में नाकाम रहे, तो ये बात बिलाखिर सज़ा के तौर पर तबाही के रास्ते पर ले गई। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, खुदा जानता था, मूसा जानता था और यशवा जानता था कि खुदा के लोग उस पर जो हुक्म जो खुदा ने दिया था कायम नहीं रह सकते। लिहाजा हमें ये जानना चाहिए कि खुदा ने शरीयत क्यों दी। शरीयत के ज़रिए एक पैगाम दिया गया है और इस हुक्म में शरीयत की पासदारी का भी एक पैगाम है। शरीयत का किरदार। शरीयत का सबसे बड़ा किरदार ये जाहिर करना है कि गुनाह क्या है और ये जाहिर करना कि कौन गुनहगार है। लिहाजा शरीयत के ज़रिए खुदा के लोगों को मालूम हुआ कि गुनाह क्या है और वो गुनहगार साबित हुए, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता, इसलिए कि जिन्होंने बग़ैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बग़ैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मतहत होकर गुनाह किया उनकी सज़ा शरीयत के मुआफिक होगी, क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ अदूल हुक्मी भी नहीं। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बग़ैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर तो मैं लालच को ना जानता। बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। ये ठीक है, जाहिर है कि शरीयत का पहला किरदार ये है कि वो जाहिर करे और बताए कि गुनाह क्या है। ताहम दूसरा किरदार जो शरीयत के पहले किरदार से ज़्यादा अहम है वो ये है कि खुदावंद के लोगों को जो शरीयत के सामने गुनहगार हो चुके हैं कायल करें कि नजात दहिंदा की तलाश करें। शरीयत का किरदार गुनहगारों को कायल करना कि वो गुनहगार हैं और उन्हें नजात दहिंदा की तरफ रहनुमाई करना है, क्योंकि फ़ज़ल यीशु मसीह के ज़रिए आया। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तुम जो शरीयत के वसीले से रासबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। बाइबल को मजमूई तौर पर देखा जाना चाहिए। सिर्फ पुराने अहदनामे या नए अहदनामे को अलग अलग करके हम खुदा के कलाम के अमूमी मुआद को नहीं जान सकते। बाइबल में मौजूद शरीयत को शरीयत अलग नहीं समझना है। शरीयत के बगैर कोई फजल नहीं हो सकता और शरीयत के बगैर कोई शरीयत नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि शरीयत फजल की तरफ रहनुमाई करती है। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रासबाज ठहरे, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। लिहाजा खुदा के लोग शरीयत के सामने शरीयत से मरते हैं। हमें दोबारा जिंदा होने के लिए मरना है। यही वजह है कि इसराइल खुदा के लोग तारीख से तबाह हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। तमाम कवानीन को वैसा ही मानो जैसे वो हैं और तुम जिंदा रहोगी। लिहाजा खुदा के लोग शरीयत के सामने मर गए। ये एक कौम की तबाही और इनफरादी तौर पर मौत थी। ताहम कुछ ऐसे भी थे जो इस तबाही का तजुर्बा करने के बावजूद न मरे, बल्कि पुराने अहदनामे में दर्ज शरीयत में मजीद मौत शामिल करके और अपनी तरफ से मानने के जरिए रासबाज बनने की कोशिश की। वो शरीयत के उस्ताद थे और वो फरीसी थे। उनका जोश गलत था। ऐ भाइयों, मेरे दिल की आरज़ू और उनके लिए खुदा से मेरी ये दुआ है कि वो नजात पाए, क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से ना वाकिफ़ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। इसलिए यीशु ने उन्हें सख्ती से मलामत की। ऐ रियाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो।
اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائیں یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ پولس رسول کا کردار۔ پولس جو نئے عہد نامے میں ظاہر ہوتا ہے، خدا کی بادشاہی میں اپنی خدمت اور خطوط کے ذریعے استعمال ہوا، لیکن اس کی زندگی نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ پولس کی گواہی اعمال اور پولس کے خطوط میں کئی بار ظاہر ہوتی ہے۔ پولس ابراہم کی اولاد، ایک عبرانی، اسرائیلی، یہودی اور بنیامین کے قبیلے سے تھا۔ وہ یروشلم میں پلا بڑھا۔ وہ ایک فریسی تھا۔ پولس نے گملیل سے شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو برقرار رکھنے میں پرجوش تھا، یہودی عقیدے کا پیش رو تھا اور شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب خدا کے لیے ایک سرگرم شخص تھا۔ پولس پرانے عہد نامہ شریعت اور فریسیوں کی نمائندگی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ پولس کا ایسا پس منظر تھا تو وہ نئے عہد نامہ قدیم اور شریعت کے نقطہ نظر سے یسوع مسیح کو نہیں پا سکتا تھا۔ ظاہر ہے پولس نے اپنی عوامی خدمت کے دوران یسوع کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن پولس جو پرانے عہد نامے کی شریعت کا پابند تھا، یسوع کے پاس نہ آیا۔ تاہم جب وہ خدا کے فضل سے دمشق کے راستے پر یسوع مسیح سے ملا تو اس نے پرانے عہد نامہ اور شریعت کو فضل سے دیکھا اور ہر چیز یسوع مسیح کے ذریعے آزاد ہو گئی۔ اس نے شریعت کے کردار کو فوراً پہچان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ پولس اپنے خطوط میں پرانے عہد نامے کے شرعی عالموں کے ساتھ سخت جنگ میں تھا، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ پولس یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں شریعت میں مرنا اور یسوع مسیح میں دوبارہ پیدا ہونا چاہیے، اس لیے خدا نے اپنے لوگوں کو شریعت دی۔ چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں۔ بس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح جو شریعت کو پورا کرنے آیا تھا۔ کوئی انسان اس شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ شریعت کے سامنے جب گنہگار ہو جاتے ہیں، تاہم یسوع مسیح نے جو خدا ہے ایک انسان کے طور پر آ کر اس شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا۔ یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے آیا تھا۔ اس نے وہ تمام کام کیے جو شریعت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شریعت کے ماتحت آیا اور فضل سے انجام دیا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاہم شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ یسوع مسیح کے ذریعے جس نے شریعت کو پورا کیا، پرانے عہد نامے کی شریعت مسیحیوں خدا کے لوگوں کے لیے مکمل طور پر کامل ہوئی، ایسا اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے ہوتا ہے۔
پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ ایک مسیحی جیسے یسوع مسیح کے ذریعے جس نے شریعت کو پورا کیا اور اسے مکمل کیا ہے، نئی زندگی ملی ہے، وہ اب شریعت کے ماتحت نہیں ہے، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ خدا کی راست بازی یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ شریعت کے ذریعے، اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ یسوع جو شریعت کو پورا کرنے آیا تھا، اس نے اس زمین پر اپنی زندگی کے ذریعے شریعت کو بھی پورا کیا۔ یسوع کا ختنہ بھی اس کی پیدائش کے 8ویں دن موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہوا، یعنی اس نے وہی کیا جو شریعت میں لکھا تھا۔ اور یسوع اسی طرح مصر گیا جس طرح پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل مصر سے باہر آنے کے لیے وہاں گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے وہ نکلا اور بیابان میں بپتسمہ لیا جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ یسوع بنی اسرائیل کی طرح کنعان میں بھی رہا، لیکن بنی اسرائیل کے برعکس جو خدا کی شریعت کی پاسداری کرنے میں ناکام رہے اور تباہ ہو گئے، اس نے ان تمام قوانین کو ان کے تقاضوں کی مکمل تعمیل کرتے ہوئے پورا کیا۔ محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ آغاز اہم ہے، اگرچہ ابتدا شریعت ہے تو فنا ہو جائے گا، کیونکہ شریعت کا خدا کی راست بازی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم شریعت ناکامل ہونے کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو ترک کر دیں۔ شریعت ضروری ہے، اس لیے ہم شریعت سے نہیں بلکہ فضل سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم فضل سے شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس شیخی مارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم شریعت کے ساتھ آغاز کرنے کے بجائے فضل کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو ہم شریعت کے لیے اس سے زیادہ جوش پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جوش اب شریعت کی پاسداری کا نہیں رہا اور راست باز بنا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں اس کے ناقابل تلافی فضل کے لیے راست باز کہا گیا تھا، لہٰذا ہم اس فضل کے شکر گزار ہیں اور اس فضل کے وصول کنندہ کے طور پر زیادہ جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ شریعت بیرونی ہے، فضل اندرونی ہے، اور شریعت اور فضل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ فضل کے بغیر کوئی شریعت نہیں ہو سکتی، جس طرح شریعت کے بغیر کوئی فضل نہیں ہو سکتا۔ مواد ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن حتمی سمت ایک ہی ہے۔ اگر ہم شریعت کو الگ کرتے ہیں تو وہ موت، لیکن وہ شریعت جو فضل کے ساتھ پیوستہ ہے یسوع مسیح کے ذریعے پوری ہوئی ہے۔ لہٰذا شریعت کا خاتمہ اور فضل کا پھل بھی محبت پر ختم ہوتا ہے۔